السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ جو بینک ڈسکاؤنٹ دیتا ہے کارڈ سے شاپنگ کرنے پر کیا اس کو اویل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ کون دے رہا ہے۔ پہلی بات تو میں یہی کہوں گا کہ یہ متشابہات میں آتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر تو یہ ڈسکاؤنٹ بینک دے رہا ہے تو بینک آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ کس بہاف پہ دے رہا ہے؟ ظاہر ہے بینک آپ کو اس بہاف پہ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے کہ آپ نے اپنے پیسے بینک میں رکھوائے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ بینک میں جو پیسے رکھوائے ہیں، جب آپ ان کی بہاف پر وہ ڈسکاؤنٹ لیں گے تو بنیادی طور پر وہ سود ہی ہوگا، کیونکہ جب آپ کسی کے پاس کوئی پیسے رکھواتے ہیں تو اس کے بدلے آپ اس سے کوئی بھی بینیفٹ نہیں لے سکتے۔ مثلا اگر آپ نے 1000 کا ڈسکاؤنٹ لیا تو ایک قسم کا بینک نے آپ کو آپ کے ان پیسوں پر 1000 دے دیا، تو یہ سود ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر وہ ڈسکاؤنٹ دکاندار کی طرف سے ہے تو پھر یہ جائز ہوگا، کیونکہ دکاندار کے پاس تو آپ نے کوئی پیسے نہیں رکھوائے بلکہ آپ اس کے گاہک ہیں۔ اور اگر آپ دکاندار آپ کو صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اس سے ایک چیز پرچیز کی ہے، اور جیسا کہ کاروبار کا اصول ہے کہ بسا اوقات کسٹمر کو یا ریگولر کسٹمر کو یا کسی وجہ سے آفر کی وجہ سے کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ کر دی جاتی ہے، تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کنفرم کرنا پڑے گا کہ اس ڈسکاؤنٹ میں کس کی طرف سے ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ڈسکاؤنٹ دکاندار کی طرف سے دیا جاتا ہے یا بینک کی طرف سے؟ میرا خیال یہ ہے، میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ جو ہے یہ بینک کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ تاکہ بینک کا کارڈ زیادہ سے زیادہ یوز ہو، اور پھر بینک کا کارڈ جب زیادہ سے زیادہ یوز ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک پورا پروسیس ہے۔ اس میں جو ہے وہ 2% جو ہے وہ بینک کو جاتا ہے، 1% جو ہے وہ مشین والی بینک کو جاتا ہے، اور 1% جو ہے وہ دکاندار کو جاتا ہے، اور اس طرح پھر یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن یہ اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بینک ہی اس میں انوالو ہوتا ہے میرے نالج کے مطابق۔ باقی آپ اس پہ مزید تحقیق کر لیں، اصول میں نے آپ کو بتا دیا۔ واللہ عالم۔